وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا پرنالہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتروا دیا جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، پھر پرنالہ لگوا دیا۔ مستدرک حاکم 5428۔ اچھا، اس کے متعلق کہتے ہیں جی شیخ یہ روایت صحیح ہے، وضاحت فرمائیں۔ نہیں جی، سند ضعیف ہے اس کی، بلکہ بہت سخت ضعیف ہے۔ اس مستدرک حاکم والی سند میں جو ہے ایک راوی ہے جی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس پر ائمہ محدثین نے شدید جرح کی ہے جی، تو لہذا یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے نیچے لکھا جی اسی طرح کی، یعنی اس جیسی روایت مسند احمد میں 1790 میں بھی ہے جی۔ 1790 نمبر پر بالکل ایسی ایک روایت موجود ہے، تو وہ سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ہشام بن سعد ایک راوی ہے جو کہ بیان کر رہا ہے ہشام بن سعد ان عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب۔ یہ جو ہشام بن سعد ہے، اس نے عبید اللہ بن عباس کو نہیں پایا، یعنی انقطاع ہے سند میں۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 4 صفحہ 206-7 پر یہ لکھا ہے کہ رواہ احمد ورجالہ ثقات الا ان ہشام بن سعد لم یسمع من عبید اللہ، کہ مسند احمد کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہشام بن سعد نے عبید اللہ سے سماع نہیں کیا جی۔ اسی طرح کی ایک روایت ابن سعد نے بھی نقل کی ہے طبقات الکبریٰ کے اندر جلد 4 صفحہ 20 پر، تو اس کی سند میں جو ہے موسیٰ بن عبیدہ الربزی وہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح جو ہے موسیٰ بن عبیدہ الربزی ضعیف متروک راوی۔ دوسرا یعقوب بن زید جو عمر بن خطاب سے بیان کر رہا ہے، یہ یعقوب بن زید اس سے مراد ابن طلحہ التیمی ہے جی، اس نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، یعنی یہاں بھی انقطاع بھی ہے جی۔ پھر یہی مستدرک حاکم والا جو ہے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف جدا راوی، بلکہ متروک تک بھی جرح اس کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح جو مصنف عبدالرزاق وغیرہ کے اندر جی مرسل بھی موجود ہے، تو لہذا صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔